خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے آگے سبق پڑھیں گے۔ 235 تک ہم نے ایک ایک لفظ تجوید کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اور آج ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے آگے ہم پڑھیں گے۔ یہ ہمارا دوسرا سپارہ ہے اور 14 رکوع کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس سے آگے دوسرے سپارے کے 14 رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو 15 رکوع سٹارٹ کریں گے، اور جو میرے نئے ناظرین، نئے بہن بھائی اس چینل پر آنے والے ہیں، ان کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور گھر بیٹھے بآسانی آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھ لیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، جناح علیکم ان طلقتم النساء۔ اب دیکھیں یہاں پہ حمزہ نون زیر ان، نون یہاں پہ ساکن ہے تو اس پہ ہم اخفا کریں گے، اور آگے طلق، طوا موٹا کر کے پڑھیں گے، طوا پلس آگے ہو رہا ہے لام کے ساتھ، طوا لام زبر طول، لام قاف زبر لق، لام جب قاف کے ساتھ مل رہا ہے تو قاف کے اوپر شادہ یعنی قاف ساکن ہے، تو اس کو ہم قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ میں سے ہے قاف، تو یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ طلقتم النساء، میم نون پیش من، نون زیر نی، اور نون ہے یہاں پہ نون مشدد ہے، اس پہ غنہ کریں گے، اور سین الف مد زبر سا، 4 سے 5 الف کے برابر یہ مد لمبی ہوتی ہے، اور سین کو سیٹی کی آواز سختی سے پڑھیں گے۔ طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن، او تفرضوا لهن فریضۃ ومتعوہن۔ اب دیکھ لیں یہاں پہ ہن نون ساکن ہے، ادھر غنہ کرنا ہے، اور تفریضوہن ضاد واو پیش لو، اس کا مخرج آپ کو ضاد کا میری جب کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آتا ہے بتا دیتا ہوں، تو دفعہ بھی پھر بتا رہا ہوں کہ ضاد کا مخرج ہے زبان کی بائیں کروٹ کو اوپر والے داڑھ کے ساتھ جب ٹچ کریں گے تو ضاد صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ تفریضوا لہن، اس پہ بھی غنہ ہے، فریضۃ، تا دو واو زبر توں، اس پہ غنہ ہوگا، ومتعوہن، ومتعوہن، اگر وقف کریں گے تو ومتعوہن ہو جائے گا، ومتعوہن علی الموسع قدرہ، قاف موٹا را موٹا، قادا قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا را پیش رو، قادرو ہا الٹا پیش ہو، قادروہ، وعلی المقتر، وعلی المقتر قدرہ، قدرہ ہا الٹا پیش ہو لمبا کریں گے، لیکن جب وقف کریں گے تو وقفاً کیا ہو جائے گا، وعلی المقتر قدرہ، میم قاف پیش مق، قاف یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قاف ساکن ہے، تو یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے، وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف، متاعا عین دو میم زبر عم، متاعا بالمعروف، یہاں پہ میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اخفا لازمی ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، متاعا بالمعروف حقا علی المتقین، حقا علی
محسنین حقا علی المحسنین. اب یہ دیکھیے حقا ہے، قاف دو زبر قن ہے یعنی کہ تنوین ہے. تنوین پہ بھی ہم غنہ یا اخفا نہیں کر رہے. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ کیونکہ تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور پھر بھی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے اور یہ حروف حلقی کا ایک حرف ہے. تو جب حروف حلقی آ جائیں بے شک وہ تنوین ہو یا کوئی بھی ہو تو وہاں پہ غنہ بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے حقا علی المحسنین. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، وہ حمزہ نون زیر ان، اس پہ اخفا کریں گے ہم. نون ساکن ہے. طلق طالام زبر طلام، قاف زبر لق. طلقتموهن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اب دیکھیں یہاں پہ طلق، یہاں پہ ہم نے قلقلہ کیا طلق کیونکہ قاف ساکن ہے. طلقتموهن، ہا نون پیش ہن، نون زبرنا ہن، اس پہ غنہ کریں گے. میم نون زیر من، میم نون زیر من، اس پہ ہم اخفا کریں گے من نون ساکن کی وجہ سے. من قبلی، قاف با زبر قب، لام زیر لی، قبلی من قبلی ان تمسوهن وقد فرضتم. وقد، قاف موٹا دال بھی موٹا، لیکن اور دال کے اوپر پلس آگے سے قلقلہ بھی ہے، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ دال ساکن ہے. وقد فرضتم، فا زبر فا، فا زبر فا، را ضاد زبر رض، فرضتم وقد فرضتم لہن، اس پہ غنہ ہے. لہن، لام زبر لا، ہا نون پیش ہن، نون زبرنا لہن. فریضۃ فنصف، فریضۃ فنصف، ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور ادائیگی کا وہی طریقہ کہ زبان کی بائیں کروٹ کو اوپر والی داڑھ کے ساتھ ٹچ کریں گے تو ضاد ادا ہوگا صحیح طریقے سے. تا دو زبر تن، تنوین ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. فریضۃ فنصف ما فرضتم، ما فرضتم، ما فرضتم، تم کریں گے، اس پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی ہے. حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ ہم غنہ اخفا نہیں کریں گے. ما فرضتم الا، حمزہ لام زیر اللام، الف مد زبر لا، الا ان یعفون، ان یعفون او یعفو الذی، او یعفو الذی، ذال یا زیر ذی، نرمی سے پڑھیں گے اس کو. یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، بیدہ، با زیر بی، یا زبر جا، دال زیر دی، بیدی، ہا کھڑا زیر ہی، بیدہ عقدۃ، عین قاف پیش عق، دال زبر دا، عقدہ، تا نون پیش تن، نون زیر نی، عقدۃ النکاح، الف زبر کا، حا زیر حی، عقدۃ النکاح، عین قاف پیش عق، اس پہ ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف ہے یہاں پہ ساکن. عقدۃ النکاح وقفا، عقدۃ النکاح، نکاح، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے صحیح کلیئر کر کے نکالنا ہے کیونکہ یہ دوسرے یہ والا جو ہا ہے اس سے جدا کر کے پڑھیں گے. اس ہا میں اور اس ہا میں مطلب کا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ معنی کا فرق ہو جاتا ہے. تو خاص کر اب جب جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے ہوتے وہ الحمد اور الحمد میں فرق نہیں پڑتے، جو کہ غلط ہے. تو یہ اس کو آپ سے دھیان سے پڑھا کریں، سیکھا کریں کہ جب ہا اور اس ہا میں لازمی فرق کریں. عقدۃ النکاح،
وَأَن تَعْفُوا واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، اب نون ساکن ہے، یہاں پہ ہم اس پہ اخفا کریں گے، تا عین زبر تا، وَأَن تَعْفَا واو مد پیش، فو، وَأَن تَعْفُوا، وَأَن تَعْفُوا، تا عین زبر تا، حلق درمیانی حصے سے کھچاؤ پیدا کر کے تا، فا واو مد پیش، فو لمبا کریں گے اس کو 2 سے 3 الف کے برابر، 2 سے 3 واو کے برابر، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اقرب للتقوى، للتقوى اقرب للتقوى، حمزہ قاف زبر اق، یہ والا قاف دیکھ لیں ساکن، یہ قاف ساکن، اور دونوں پہ ہم قلقلہ کریں گے، اقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، تا نون زبر تن، اس پہ ہم اخفا کریں گے، تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ان اللہ نون ہے یہاں پہ مشدد تو اس پہ غنہ ہوگا، اور لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کے پہلے کیا ہے، زبر ہے، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، سین سے جدا کر کے بصیر نہیں پڑھیں گے، بصیر بصیر، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، وسطى تا سے جدا کر کے پڑھیں گے اور طا موٹا کر کے پڑھیں گے، حافظوا، حافظوا، ضا کا مخرج زبان کی جو نوک ہے، اس کو سامنے کے اوپر والے دانت ہیں، ان کی بیک سائڈ پہ جب لگائیں گے تو ضا اپنی جگہ سے ادا ہوگا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ ناظرین اکرام، ہمارا آج کا اتنا سبق کافی ہے، ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ایک لفظ کر کے تجوید سیکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اب ہم دوسری دفعہ اس کو پڑھیں گے روانگی سے، آپ نے بغور سننا ہے اس کو، اور بعد میں پھر پریکٹس بھی کریے گا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔